خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے اور وہ اس جیسا بننا چاہتا ہے۔ یہ دور جس میں ہم زندہ ہیں میڈیا اور انفارمیشن کا دور ہے۔ میڈیا جن پرسنالٹیز کو ہیرو بنا کر دکھاتا ہے، نوجوان بھی ویسا ہی لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا آئیڈیل سپورٹس مین بن جاتے ہیں، جیسے کوئی فیمس فٹ بالر یا کرکٹر وغیرہ۔ کچھ لوگ ایکٹرز کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں اور ہیئر سٹائل سے لے کر کپڑوں اور جوتوں تک کے ڈیزائنز کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بلینئرز کو اپنا رول ماڈل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کی ڈائریکشن کا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ اب اس میں ایشو کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم خود بخود پیدا ہوئے ہوتے اور ہمیں کوئی بنانے والا نہ ہوتا اور نہ ہم نے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا کوئی حساب دینا ہوتا، پھر تو جس کا جو دل کرے وہ اپنی آزاد مرضی سے زندگی گزارے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی کی مرضی سے ہمیں مرنا ہے، تو پھر ہمیں زندگی بھی اسی مرضی کے مطابق گزارنی چاہیے۔ I think it should be so simple and we have no other choice۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رول ماڈل بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف اسی طرح کی زندگی سے راضی ہوتے ہیں، باقی سب کے سب ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم حقیقی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے اور بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا الٹیمیٹ بینچ مارک ہے جس سے ہمیں اپنی زندگی کا کمپیریزن کرنا چاہیے اور پھر ساری زندگی اس بینچ مارک کے نزدیک سے نزدیک تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ساری دنیا اگر کہتی رہے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ہم ناکام ہیں، تو یقیناً ہم ناکام ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ دنیا کیا کہتی ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، زندگی اپنی آزاد مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہتے ہیں۔ ساری زندگی قرآن و سنت کو سمجھے اور عمل کیے بغیر گزر جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ طرز عمل دین کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ ذرا سوچیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، چاہے عبادات ہوں، کاروبار ہو، پڑھ رہے ہوں، سو رہے ہوں، کھا رہے ہوں، تبلیغ کر رہے ہوں، الغرض کچھ بھی کر رہے ہوں، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں یعنی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے حقیقی رول ماڈل ہیں۔ ہم آئیڈیل کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس وہ سب سے بہتر آئیڈیل موجود ہے جس کے مطابق عمل کر کے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہماری ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، شاید آلریڈی دیر ہو چکی ہے، نہ جانے کتنے سانس باقی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالا کریں۔ سورہ العنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور جو لوگ ہمارے راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں لازماً اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔